بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسماعیل خان ہے اور شعبے کے لحاظ سے میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں۔ میری آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کے چھوٹے بچے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں اس چیز پہ بات کروں گا کہ اکثر بچے روتے رہتے ہیں اور اس رونے کی وجہ سے ماں باپ سو نہیں پاتے اور بے سکون ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے والدین پریشان ہوتے ہیں اور بے چینی سے محسوس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ چڑچڑاپن بھی والدین میں آ جاتا ہے۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے ساری رات روتے رہتے ہیں؟ آج اس وجوہات پہ ہم بات کریں گے۔ یہ وجوہات، ان میں سب سے پہلا وجہ بچے کو بھوک کا لگنا ہے۔ مائیں جب اپنا دودھ پلاتی ہیں بچوں کو تو وہ جلد ہضم ہو جاتا ہے، اور آدھے سے 1 گھنٹے کے دوران دوبارہ بچہ دودھ مانگنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ماں کا دودھ جلد ہضم ہو جاتا ہے، وہ زود ہضم ہے۔ اور جو مائیں بچوں کو فیڈر کا دودھ پلاتے، ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں، تو وہ جلد ہضم نہیں ہوتا ہے، وہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ بھوک محسوس کرتا ہے اور پھر رونے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ بچے کو دودھ بار بار پلاتے ہیں، اس میں دودھ پلانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض مائیں بچوں کو دودھ پلا کے ایک چھاتی سے پھر فوراً دوسری چھاتی کی طرف کر جاتے ہیں، جس سے بچہ دودھ پی کے بھی جلد رونے شروع کر دیتا ہے۔ تو ماں کو یہ شکایت ہوتی رہتی ہے کہ شاید میرا دودھ کم ہے یا اس میں طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ جی بھر کے پی نہیں سکتا ہے اور وہ بھوکا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر ماں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈبے کا دودھ بھی پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی جلدی آپ چھاتی بدلنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دودھ کا طریقہ کار ہے۔ جب دودھ آتا ہے تو پہلے وہ پتلا سا ہوتا ہے، جس کو ہماری زبان میں، ڈاکٹر کی زبان میں 4th ملک کہا جاتا ہے۔ وہ پتلا ہوتا ہے، وہ تقریباً ایسا ہوتا ہے جیسے پانی۔ 15 منٹ تک وہ پانی آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہنڈ ملک آتا ہے، جو گاڑھا ہوتا ہے، جس میں غذائیت ہوتی ہے، وہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس سے بچے کی بھوک ختم ہوتی ہے۔ پہلے والا جو دودھ ہوتا ہے 15 منٹ تک، جسے 4th ملک کہتے ہیں، وہ پتلا ہونے کی وجہ سے مطلب اس سے اس کی بھوک نہیں ملتی، صرف پیٹ بھر جاتا ہے لیکن بھوک نہیں مٹتی، کیونکہ وہ پانی ٹائپ ہوتا ہے، جس سے بچہ بار بار پھر دودھ مانگتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو پھر مائیں اس کو ڈھکار نہیں دیتا، فوراً سلا دیتی ہیں، کیونکہ دودھ پینے کے ساتھ ساتھ بچے کے پیٹ میں ہوا بھی چلی جاتی ہے۔ اگر اس کو ڈھکار نہ دلایا جائے تو وہ بچوں میں بروڑ پیدا کر دیتا ہے پیٹ میں، جس سے بچے بے چین ہوتے ہیں، بچے ساری رات سوتے نہیں رہتے اور بے چین ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو جب بھی دودھ پلائیں ایک دم سے اس کو نہ لٹھائیں، ماں اپنے گود میں اس کو لے، کھندے میں ایسے ساتھ لگائیں، اور پھر اس کی پیٹھ پہ ہلکی سی تپکی دیا کریں،
اس تبکی سے وہ بچہ ڈھکار مار لیتا ہے، اور جیسے ہی ڈھکار مار لیتا ہے پیٹ سے وہ ہوا نکل جاتی ہے اور بچہ پھر سکون ہوتا ہے، اور اس میں یہ پیٹ کی درد، مروڑ کی کافی حد تک شکایت دور ہو جاتی ہے اور بچہ سکون سے سوتا ہے۔ اسی طرح جو مائیں فیڈر سے دودھ پلاتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو لیٹے لیٹے دودھ پکڑا دیتی ہیں یا پلانا شروع کر دیتی ہے، تو اس کے ساتھ نپل میں جو ہے نا ایئر وہ ساتھ جاتی، ہوا ساتھ جاتی رہتی ہے دودھ کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوا پیٹ میں مروڑ کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسری بات، وہ مائیں یہ بھی نہیں جانتی کہ فیڈر کا نپل کس ٹائپ کا ہونا چاہیے، مطلب اس میں سوراخ ایک ہوتا ہے بہت چھوٹا، جس سے مطلب بہت اس کو بچے کو زور لگانا پڑتا ہے اور دودھ نکالنا پڑتا ہے، کچھ جو ہے نا بہت اس کا سوراخ بڑا ہوتا ہے اور ایک دار کی صورت میں دودھ اس کے منہ میں جاتا ہے، جس سے وہ بچہ جلدی جلدی پینا شروع کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہوا بھی جاتی رہتی ہیں، اور پھر یہ ہوا اس کے پیٹ میں مروڑ کی وجہ بنتی ہے، جس سے بچے پھر روتے رہتے ہیں اور درد ہوتا ہے اس سے۔ دوسری، مائیں بہت بڑی غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ جب بچہ رونے لگتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، تو ماں جلدی جلدی فیڈر بناتی ہیں اور اس کو تیز تیز ایسے شیک کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ فیڈر میں ببل بن جاتے ہیں، ہوا کافی بن جاتی ہے اور فوراً بچے کو پلانا شروع کرتی ہے، وہ ببل بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں دودھ کے ساتھ اور ہوا جاتی رہتی ہے، اور یہ ہوا جو کہ میں بار بار بات کر رہا ہوں یہ درد کا باعث بنتی ہے۔ اس کے لیے ایسا ہے کہ ماں پہلے سے فیڈرز کو بنا کے رکھے، 4-5 منٹ وہ رکھے تاکہ اس کی ہوا نیچے سیٹل ہو جائے، اس کے ببل اس میں ختم ہو جائے، پھر بچوں کو پلائے۔ اور نپل چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے آپ فیڈر کو یوں کریں تو اگر دار کی صورت میں نکلتا ہے تو یہ نپل جو ہے نا اس کا سوراخ بڑا ہے، اور درمیانے سوراخ والے اس میں سے قطرہ قطرہ مطلب دودھ نکلتا ہے، قطرے کے فوراً بعد قطرے قطرے سے جو ہے نا وہ نکلتے رہتے ہیں، تو وہ صحیح رہتا ہے نپل۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی دوسری وجہ ہے وہ تیزابیت کا ہے کہ بچے جب دودھ پینا جو اچانک سے رات کو پھر اٹھ کے روتے ہیں اور وہ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب بچہ ایک دم سے اس کا دودھ خوراک کی نالی میں واپس آ جاتا ہے، جس کو ہم ریفلیکسس پہ کہتے ہیں، وہ اور اس کے ساتھ معدے کے جو تیزابیت ہوتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور یہ تیزابیت انتہائی شدید درد اور جلن کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے بچے روتے ہیں۔ اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ بچے کے سر کو اونچا رکھا جائے، اور یا پھر بچے کے سر کے نیچے تکیہ رکھیں تو کافی حد تک یہ شکایت ختم ہو جائے گی اور بچے جو ہے نا سکون محسوس کریں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ شکایت رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ کچھ ادویات تیزابیت کا وہ ایڈوائز کر دیں گے، وہ لکھ لیں گے، تو آپ وہ دوائی دیں گے تو یہ شکایت بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا تیسری وجہ سب سے بڑی وہ جو آ جاتی ہے بچوں کا ڈائپر۔ ڈائپر میں کیا ہوتا ہے کہ یا گیلا ہو جاتا ہے یا پھر اس میں گند ہوتا ہے، تو اس سے بچہ بے چین ہوتا ہے اور بچہ اس سے پھر روتا ہے یا پھر کروٹیں بدلتا ہے۔ تو آپ اس کے ڈائپر کو چیک کریں، اگر گیلا ہے یا پھر جو ہے نا اس نے پوٹی گند کیا ہوا ہے تو فوراً اس کو چینج کریں، بچے کو خشک کریں، نیا ڈائپر پہنائیں، تو بچہ سکون اور ایزی فیل کرے گا انشاءاللہ اور سوئے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بچوں میں قبض کا ہونا۔ قبض کی وجہ سے بچے جو ہے نا اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ رونے لگتا ہے، اور
خوراک لینا بھی کم کر دیتا ہے۔ جب وہ دودھ کم پیتا ہے تو اس سے مزید قبض ہو جاتے ہیں اور یہ شکایت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں قبض کے لیے اس میں یہ ہے کہ ایک بچے کو قہوہ پلائیں۔ وہ قہوہ کیا ہے، آپ ایک کپ پانی لیں اور اس میں چند سونف کے ٹکڑے اور چند چھوٹی الائچی کے ٹکڑے ڈالیں اور 1 چمچ اس میں چینی حل کر کے اس بچوں کو پلائیں۔ اس کا قہوہ بنا کے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ قبض دور ہو۔ اگر اس سے بھی دور نہیں ہوتا ہے تو گلیسرین سے پازیٹیوز ہوتی ہیں، وہ بچوں کو کرنے سے پھر اس کا پخانہ کھل جاتا ہے، اس کا قبض ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پھر بھی رہے تو پھر شربتیں پلانے کے لیے، ادویات دینے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ وہ خود نہ دیں۔ تو ڈاکٹر کے مشورے سے وہ قبض کشا شربتیں وغیرہ جو ہیں وہ دے دیا کریں۔ اچھا، بچوں میں پیٹ کا درد یہ کامن سے، یہ تقریباً بچے کے 2-3 ہفتے سے شروع ہو جاتا ہے اور 2-3 مہینے میں پھر بہتر ہو جاتا ہے، یہ شکایت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دوران میں جو بچوں کی پیٹ کی درد ہو تو یہ 2-3 وجوہات جو ہے نا، اس کا طریقہ کار جو میں نے بتایا، اس سے بھی پیٹ کا درد کم ہو جاتا ہے اور گیس کم ہو جاتے ہیں اور یہ مروڑ جسے کولک کہتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اکثر مائوں نے یہاں پہ کولک ڈراپس رکھے ہوتے ہیں، یہ بچوں کو نہ دیں، اس کا بہت مضر اثرات ہیں، یہ بچوں کو بالکل ہی نہ دیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو یہ جو میں نے آپ کو علاج بتایا ان وجوہات کی وجہ سے بھی اگر افاقہ نہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ دوائی لکھ کے دے گا جس سے بچہ بہتر ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد بچے کا بخار کا ہونے کی وجہ سے بھی بچہ درد محسوس کرتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور روتا ہے۔ تو آپ بچے کا بخار چیک کر لیں، لیکن بعض وقت بخار کم ہوتا ہے جو کہ ہاتھ کے چھونے سے پتہ نہیں چلتا، آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے ہیں، تو ترمامیٹر سے بخار کو چیک کیا کریں۔ اگر بچے کو بخار ہو، جو پیناڈول، کلپول کی شربت اس کو پلائیں یا قطرے اس کو پلائیں، اس سے بھی اس کا بخار کم ہو کر بچے کو جو نا سکون ملے گا اور رونا تقریباً انشاءاللہ کم کرے گا۔ اس کے بعد بچوں میں کامن چیز ایک یہ ہوتے ہے کہ نیپی کے ریشز جو ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ پک چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلن ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے، تو بچے جو ہے نا وہ سو نہیں پاتے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ اس پر ویسلین لگائیں اور اس کو بچوں کو خوش رکھیں، اور اس کے علاوہ اس پر جو ہے نا وہ سودنگ وہ لگائیں، اور اسپیشل باقاعدہ کچھ ڈاکٹرز آپ کو جو ہے نا وہ نیپیز کے ریشز کے وہ کریم لکھ کے دے دیں گے، وہ لگائیں تو بچے میں یہ شکایت بھی دور ہونے پر سکون محسوس کرے گا اور رونا کم ہو جائے گا اس کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آتے ہیں بچے میں اچانک سے وہ سوتے سوتے اٹھ کے چیخنا شروع کرتا ہے، چلانا شروع کر دیتا ہے، تو آپ روشنی کر کے اس کو دیکھیں کہ اس کو کسی کیڑے، کسی مچھر وغیرہ نے تو نہیں کاٹا۔ اگر کسی کیڑے یا مچھر ہوا ہے تو اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگائیں، اور اس سے جو ہے نا کافی جو ہے نا بچوں کی جلن وہ چیز سوجن جو ہے نا وہ ختم ہوگی اور جو ہے نا بچے سو جائیں گے۔ پھر ایک اور وجہ جو ہے نا بچوں میں جس کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ دانتوں کا نکلنا ہے، جس سے بچے بے چین ہوتے ہیں اور اس کے مسوڑے سوج جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب اس کے مسوڑوں کی وجہ سے، دانتوں کے نکلنے کی وجہ سے بچے میں بے چینی اور روتا رہتا ہے، تو اس کو ایک ٹھدر دیا کرے اور ایک کپڑے کو فریج میں رکھ کے ٹھنڈا رکھیں
اور پھر اس کپڑے کو جو ہے نا اس کے مسوڑوں پر ربیں وہ اس کو دیں، وہ ٹھنڈا کپڑا، جس سے بھی اس کی کافی جو ہے نا وہ جلن اور وہ بے چینی جو ہے نا دور ہو جائے گی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر آپ نے ان پہ جو ہے نا وہ کر لیا، ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کی اور ان کو ذہن میں رکھ کے جو میں نے آپ کو تدابیریں بتائیں۔ اچھا، پیٹ کے درد میں ایک اسپیشل وہ ہے کہ آپ پیٹ میں بچے کے جب پیٹ کا درد ہو تو اس کے پیٹ پہ مالش کیا کریں، زیتون کے تیل سے، یا پھر جو ہے نا سرسوں کا تیل ہو وہ اس کے پیٹ پہ مالش کریں، اس سے جو ہے نا کافی درد، یا پھر جو ہے نا بچے کو ایسے الٹا کر کے اپنے پیروں پہ اس کو ایسے الٹا رکھ دیں اور جو ہے نا اس پر پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی حد تک اس کے پیٹ کا درد کم ہوگا اور بچہ سکون محسوس کرے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور کچھ معلوماتی لگی اور آپ کا جو ہے نا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن، تاکہ میری ایسی ویڈیو میں اس پر بناتا رہوں گا، اور اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔